नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है नाज़रीन, और आपको शायद मुझसे आप इत्तफ़ाक़ करें, शायद आप मुझसे एग्री करें कि गुज़िश्ता 3 दिन में ये जो 72 घंटे गुज़रे हैं उसमें हमारी वोकेबलरी के अंदर और हमारे अल्फाज के ज़ख़ीरे के अंदर हुकूमत के हवाले से जिन नए अल्फाज का मीडिया ने और कुछ और लोगों ने इजाफ़ा किया है वो ये है कि नालायक हैं, नालायक हैं, नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। तो अब से कोई 90 मिनट पहले 4 नालायकों ने अब से 90 मिनट पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इन 4 नालायकों में डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब भी बैठे हुए थे। पता नहीं वैसे वो किस कैपेसिटी में बैठे थे, बिकॉज डॉक्टर फ़रोग नसीम तो लॉ मिनिस्टर की हैसियत से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन जिस तरह से वो बैठे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे उससे ऐसे ही लगता था कि डॉक्टर फ़रोग नसीम जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं डॉक्टर फ़रोग नसीम को अर्ली 90s से जानता हूँ। जब डॉक्टर फ़रोग नसीम बैरिस्टर बन के बार एट लॉ करके कराची वापस आए, नसीम साहब के साहिबजादे जो इनकम टैक्स के बहुत प्रोमिनेंट कराची के प्रैक्टिशनर थे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डॉक्टर फ़रोग नसीम को उस वक्त से कंसल्ट करता था। कम से कम एक चीज़ की मैं गवाही दे सकता हूँ पूरे पाकिस्तान के सामने कि कराची शहर में जो सबसे उभरते हुए उस वक्त यंग लीगल माइंड्स थे, हु वर कंसिडर्ड एक्सलेंट, उनको समझा जाता था कि ये बेहतरीन है, ब्रिलियंट वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर डॉक्टर फ़रोग नसीम। उनका कैरियर जो है वो आपके सामने है। बहरहाल अब से 90 मिनट पहले डॉक्टर फ़रोग नसीम 4 नालायकों के साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसमें डॉक्टर फ़रोग नसीम ने ये भी दावा किया, क्योंकि इससे पहले मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इन्फिनिट विजडम में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन सिर्फ 6 माह के लिए की है, लेकिन और यही हेडलाइन है, यही अंग्रेज़ी अखबारात की भी हेडलाइन है, टेलीविज़न की भी हेडलाइन है, लेकिन डॉक्टर फ़रोग नसीम ने वहाँ ये दावा किया, उन्होंने ये कहा कि ये 6 माह के लिए नहीं है, 6 माह हुकूमत को, पार्लियामेंट को दिए गए हैं आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, कानून में तरमीम करने के लिए, और जब वो तरमीम हो जाएगी तो दैट मीन्स कि वो अपनी टर्म पे कंटिन्यू कर सकेंगे। कुछ इस तरह से उन्होंने समझाया। यही हमारा नुक्ता आगाज़ भी होगा प्रोग्राम का। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहा है। मुझे नालायकों की तरफ से ज़रताज गुल साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, वज़ीर मुमलकत मौसमियाती तब्दीली हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि मौसम में क्या तब्दीली हो रही है इस फैसले के बाद। वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविज़न एंकर पर्सन, ऑथर हैं, बहुत लिखती हैं, हमारी कुलीग हैं नसीम ज़हरा साहिबा, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मेरी कुलीग मीडिया से ही पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब मेहर बुखारी साहिबा, और मुझे एक यंग वकील ज्वाइन कर रहे हैं अहमद पनसोता, माहिर कानून हैं। जिस तरह अर्ली 90s में बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो थे वो एक उभरते हुए लीगल माइंड थे, इसी तरह से आज अहमद पनसोता का शुमार उन्हीं यंग वकला में होता है जो पाकिस्तान में अपना नाम बनाएंगे, और आप देखेंगे अगले चंद बरसों में आपको अहमद पनसोता का नाम नज़र आएगा। ही इज़ अ वेरी यंग कैपेबल लॉयर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ अहमद पनसोता ही से कर सकूँ इस हवाले से, अहमद पनसोता साहब, वेलकम टू दी टेलीविज़न प्रोग्राम। और ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 28 तारीख का हमारे हाथ में, उसके दूसरे सफ़े का जो 5वां पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है, और हो सकता है कि प्रोड्यूसर साहब दिखाई दें स्क्रीन पर, लेकिन लिखा हुआ उसमें ये है अहमद पनसोता साहब, वाइल एक्सरसाइजिंग जुडिशल रेस्ट्रेंट फाइंड इट वाइल एक्सरसाइजिंग जुडिशल रेस्ट्रेंट find it appropriate to leave the matter to the Parliament and the federal government to clearly specify the terms and conditions of service of the Chief of the Army Staff through an Act of Parliament, and to clarify the scope of Article 243 of the Constitution in this regard. Therefore, the current appointment of the General Qamar Javed Bajwa as Chief of the Army Staff shall be subject to the said legislation and shall continue for a period of 6 months from today, whereafter the new legislation shall determine his tenure and other terms and conditions of the service. इसका अहमद पनसोता सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो है जो डॉक्टर फ़रोग नसीम कह रहे हैं या जो अखबार कह रहे हैं? थैंक यू मोहित साहब। सर, इसका जो मतलब मेरी अपनी दानिश में समझ आता है, अगर आप पैराग्राफ 3 देखें ऑफ द सेम ऑर्डर या जजमेंट, तो इस जजमेंट में पहले कोर्ट ने अपने कन्फाइंस डिफाइन किए कि वो कौन सी चीज जो उनकी समझ से बाला तर थी। रीअपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, टर्म्स ऑफ सर्विस है, टेन्योर है। उसी की फिर जो आगे कंटिन्यूटी में वो ये बात करते हैं कि एक्सरसाइज है, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हम इन मैटर्स में खुद मत डलें, और पार्लियामेंट और जो मुकन्ना है बेसिकली वो इसके ऊपर लेजिस्लेट करें, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस, टेन्योर, रीअपॉइंटमेंट और ये सारे के सारे मामला
थ्रू लेजिस्लेशन क्लियर करें, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन है इस वक्त मीडिया में और ISPR की तरफ से बयान आया हुआ है 6 months वाली बात, उसमें मेरा अपना व्यू ये है कि उसमें वर्ड यूज हुए इन द मीन टाइम ही विल कंटिन्यू से हम ये मतलब लेंगे कि वो ऑलरेडी एक चीज पर अपॉइंटेड हैं जिसको वो कंटिन्यू करेंगे, बट देन द लास्ट लाइन बिकम स्लाइटली कंफ्यूजिंग जब वो ये कहते हैं कि उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जो भी लॉ आता है उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस और टेन्योर भी डिटरमिन होगा। तो लेट्स से अगर हम ये 6 महीने भी ऐड कर लेते हैं और कल को पार्लियामेंट लॉ ये लिया है कि जो टर्म है वो 3 साल है, तो टेक्निकली बाजवा साहब की जो टर्म है वो 3.5 साल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा स्लाइट इबाहम इसमें जरूर है, बट एज फार एज कंटिन्यूइंग इज कंसर्न मैं समझता हूँ नहीं 3.5 कैसे हो जाएगी? होल्ड ऑन, रुक जाएं। अहमद, ये भी तो हो सकता है ना कि पार्लियामेंट ये कहे कि उनका टेन्योर विद इफेक्ट ऑफ 28 ऑफ नवंबर शुरू हो गया था और ये टेन्योर 3 साल का होगा, तो फिर 2.5 साल उसके बाद होंगे, बिकॉज 3.5 में कन्वर्ट करना तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। नहीं सर, ये लेजिस्लेशन जो है ये बाजवा साहब तो नहीं है। इस लेजिस्लेशन में जो लास्ट पैराग्राफ है उससे हम मतलब ये ले रहे हैं कि फॉर ऑल चीज जो कि फ्यूचर में भी आएंगे उनके लिए भी टेन्योर और ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिक होंगी। तो अगर वो ये कहेंगे कि बाजवा साहब की हद तक ये मामला इस तरह होंगे कि ऑलरेडी पीरियड सर्व कर चुके हैं वो खत्म और आगे 2.5 साल, तो वो दैट वुड नॉट मेक सेंस एज अ लेजिस्लेशन। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 6 महीने दिए गए हैं ये बेसिकली उनकी कंटिन्यूटी है और पीरियड जो है वो डिफाइन हो जाएगा। नसीम ज़हरा साहिबा, आपको क्या समझ आई है कि यानी अब वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंटिन्यू भी तो किसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ के तहत ही कर रहे हैं ना? तो जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने उनको कंटिन्यूशन दी थी तो वही कंटिन्यूशन चल रही है और मुद्दत का तयन जो है वो 6 महीने के अंदर होना है। जी, मेरा ख्याल है कि एक तो ये बड़ी क्लियर बात है कि उसमें ऑर्डर में आई वाज इन द कोर्ट कल भी और आज भी, तो तफसील में जो इनकी जजेस की थी लाइन ऑफ थिंकिंग, एक तो ये है कि जो सवाबदीदी है वो तो है ही प्राइम मिनिस्टर की टू डिसाइड कि किस तरह से क्या करना है, बट द लॉ वाज साइलेंट कि ऑन द टेन्योर, ऑन एक्सटेंशन, ऑन रिटायरमेंट साइलेंट है लॉ। वो ना नहीं कहता, वो हाँ भी नहीं कहता। और इन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, अभाम जो है उसको ख़त्म करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेल इट आउट। अच्छा, स्पेल इट आउट, और स्पेल इट आउट में ये जैसे कह रहे हैं, आपको मालूम है कि वैक्यूम की सिचुएशन में हमारे मुल्क में द पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम एंड द जुडिशरी हैज़ द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, इनको समझ ये आई कि ये ज़रूरत है करने की, लेकिन एट द सेम टाइम ये वैक्यूम तो आप नहीं छोड़ सकते। आपने देखा PMDC के मामले में 6 महीने प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, ये कोर्ट ने दिए? नहीं, टोटली प्राइम मिनिस्टर ने दिए। कोर्ट इज नोबडी, कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं टू गिव 2 days। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया और ये कहा कि जी आप मेरा ख्याल है इफेक्टिवली देखिए ना, जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं वही होगा। और उन्होंने कहा कि 6 महीने इज अ लॉन्ग पीरियड। मोहित, ये तो 6 दिन में प्राइम मिनिस्टर बजाय ये ट्वीट करने के माफियाज और गैंगस्टर्स और ये ट्वीट करने के, अगर ये ट्वीट कर देते कि जी हम अगले, प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की है कि चीफ जस्टिस बहुत जबरदस्त जूरिस्ट है। उसके अलावा मैं कह रही हूँ, आप देखें तो सही, अगर वो ये कहते कि जी हम सारी लेके पार्लियामेंट को ये बिल्कुल हम अगले 4 दिन में कर देंगे लॉ पास, तो मतलब कि 4 दिन के बाद ही गेट 3 years। ये आप हमें बताएं कि चूंकि आप नालायकों को रिप्रेजेंट करती हैं और अब सब ये लोग कह रहे हैं कि आई डोंट नो, मोहित इज एंजॉयिंग सेइंग नालायक, इत्तेफाक हो गया है कि आप लोग सारे नालायक हैं और ये सारा क्राइसिस जो है ये आप लोगों ने इसलिए पैदा किया कि आप लोग नालायक हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात ये कि एग्जैक्टली व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड, आई स्टैंड ऑन हिज वर्ड। और उनके वर्ड्स ये है कि बैरूनी कुछ कुव्वतें जिनको आज बड़ी नाकामी होगी, बड़ी मायूसी होगी, और कुछ माफिया, और उन माफिया में जो हमें नालायक कह रहे हैं ना, उसमें बड़े निकम्मे और नदीदे लोग शामिल हैं जो 3 दिन से ये समझते हैं कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, पता नहीं जनरल बाजवा से क्या हो जाएगा। उनकी कोई ख्वाहिशें थी जिनको पर आज पानी फिर गया। आज उनको बड़े दुख और तकलीफ है। मैं उनके दुख और तकलीफ में उनके साथ गम में बराबर की शेयर को, ये दुख आप मनाते रहें। हम इसी तरीके से, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमाई की है, ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल राइट है। इतने बड़े बड़े जजेस हैं, उन्होंने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
کانسٹیٹیوشن میری پیدائش سے پہلے 1973 میں بنا ہے, اور اب اس کے بعد پہلی دفعہ اگر آئین اتنے سالوں سے خاموش ہے, وہ یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ چیف آر آرمی اسٹاف یا جنرل کی کیا تنخواہ ہونی چاہیے, کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے, کتنا ٹینیور ہونا چاہیے, ایج اس کے کیا ہونی چاہیے, تو یہ بھی نہیں کلیئر, کوئی کیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں پتا. اب یہ جو موقع ملا ہے کہ وہ آئین خاموش تھا, تو یہ نالائق اور نکمے لوگ اور ندیدے لوگ, یہ ندیدے لوگ جو اس ملک پہ ریاض راہی کے علاوہ نہیں یہ جو ندیدے لوگ اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں, یہ سارے خاموش تھے, ان کو نہیں پتا چلا. تو ہم نے تو ایگزیکٹلی اس کو فالو کیا ہے. لیکن آپ کہتی ہیں فالو کرنے کے بعد جو ہے نا, آج ہماری سپریم کورٹ نے رہنمائی کی, ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے, اور اس کا رزلٹ بڑا زبردست لیکن آپ جب یہ کہتی ہیں کہ یہ سارے جو لوگ تھے نکمے ندیدے اور دشمن لوگ تھے, یہ کرائسس کھڑا کرنا چاہتے تھے, اگر سپریم کورٹ کہتی کہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تو پرائم منسٹر باقی 3-4 لوگوں میں سے ایک نیا آرمی چیف متعین کر دیتے, تو کرائسس کیا ہوتا؟ کوئی کرائسس نہ ہوتا. تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کرائسس ایورٹ ہو گئی؟ کہ 3 دن سے جن ندیدوں نے کرائسس کھڑی کرنے کی کوشش کی, سب سے خوبصورت کیا بات ہوئی, ایک آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے جو آپ کے ڈیفنس کا کام کرتا ہے, ایک آپ کا وہ ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشن جو سپریم آپ کی باڈی ہے, سپریم کورٹ. 2 اداروں کا جنہوں نے ایک دوسرے کی انٹرپریٹیشن کی, ڈومین واضح کی, اس کی ذمہ داری پھر گورنمنٹ پہ ڈالی, جو کہ ایک پارلیمانی حکومت ہے, جو الیکٹڈ حکومت ہے, جس کو لیڈ پرائم منسٹر عمران خان کرتا ہے, پھر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ پہ آ گئی. ہم تو پھر مزید سپریم ہو گئے, ہم تو مزید امپاورڈ ہو گئے. مہر بخاری, کرائسس کیا ہوتا؟ یہ جب زرتاج کہتی ہیں کہ کرائسس ہوتا, یہ کرائسس پیدا کر دیتے اگر سپریم کورٹ نے رہنمائی کی, اس کا حل نکال دیا, تو کرائسس ہوتا کیا اگر سپریم کورٹ کہتی کہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہے, اس کا لا ہی نہیں ایگزسٹ کرتا, تو پھر پرائم منسٹر کو ایک اور آرمی چیف ہی نامینیٹ کرنا پڑتا؟ دیکھیں, یہ کرائسس جو ہے نا, یہ پرسیپشنز کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پوزیشننگ اتنی واضح طور پہ اس حکومت نے غلط بھی لے لی, جس کو ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں پک اپ نہیں کیا. وزیر اعظم کی پارٹی میٹنگز کے بعد اس طرح کی شہ سرخیاں بن رہی تھیں کہ حکومت اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. بھئی یہ کیا بیان ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کیا میسیجنگ ہے؟ یعنی کہ غیر ضروری قسم کے بیانات اور غیر ضروری قسم کی میسیجنگ آ رہی تھی, جس کے اندر خود یہ لائنز ڈرا کر رہے تھے. اپنی پرسیپشن کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح کر لی تھی کہ یہ ہم پہ اٹیک ہوگا اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آ گیا. گو کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے بیرسٹر احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کرائسس ایک سچویشن اوائڈ ہو گئی اور ایک بہتر راستہ نکال لیا, اور ہم صبح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بہترین راستہ نکالا ہے. بہت سے لوگوں کے قریب وہ ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت ہی زندہ ہو گیا ہے. مگر چلے وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے. ٹو اٹ سیلف آئی وانٹڈ ٹو آسک بیرسٹر احمد دس ایز ویل کہ could we call it that possibly then. مگر تو کوشچن ریمینز, جس کرائسس کا ذکر کر رہی ہے اپنے ذہن میں ہے. ہمیں ایک اعلیٰ سطحی بریفنگ کے اندر بتایا گیا, سوال بھی پوچھا کہ بھئی کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا جیک برانچ ہی, آف کورس اسیوم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جیک برانچ کے تھرو ریپرزینٹیشن ہوتی چیف آف آرمی اسٹاف کی, مگر نہیں, فروغ نسیم صاحب نے کی. کیوں کی, کیا ضرورت پڑی یہ بھی نہیں پتا. آج ساری کمٹمنٹس بھی فروغ نسیم صاحب دے رہے تھے کہ بالکل ہو جائے گا, یہ ترمیم بھی ہو جائیں گی, سب کچھ سیٹ کر رہے ہوں گے. جبکہ قانونی دنیا میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی زبان بول رہے ہوتے ہیں, تو کس بہاف پہ وہ یہ کمٹمنٹس دے رہے تھے اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو دی اٹارنی جنرل. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا سی ان کی پوزیشننگ کے لیے, ان کے لیے کرائسس بہت ہو جاتا, ورنہ نہیں ہوتا. کل فار انسٹنس رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا کہ بھئی یہ بیچ کا راستہ نہیں ہے. آپ اس کو, جس طرح آپ نے اچھا سوال اٹھایا تھا موہت, کہ اس کو نل اینڈ وائڈ کہتے ہیں, تو پھر تو راستہ تو یہی ہوتا ہے کہ اپوائنٹ انادر چیف, اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. سو یہ راستہ نکالا گیا ہے ان دا لارجر گڈ آف دا کنٹری. اب اس کو آپ نظریہ ضرورت کہہ لیں, اس کو آپ بیٹر وزڈم آف دا سپریم کورٹ کہہ لیں, یعنی کہ ایک ٹائم ٹینیور دے دیا جس کے اندر آپ لیجسلیشن کریں, اینڈ ان دا نیکسٹ 6 months آفٹر دیٹ وہ 2.5 سال کی ایک اور یہ کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں کہ پھر 2.5 سال کا ایک اور نوٹیفیکیشن آ جائے گا جنرل باجوہ کا. سو یہ کرائسس ان کے ذہن میں ہے, کیونکہ ان نے شاید اپنا سسٹیننس یا اپنی بقا نتھی کر لی ہے ایک سرٹن آئیڈیا کے ساتھ. اگر آپ کو یاد ہوگا تو کیانی صاحب کو بھی جب ایکسٹینشن دی تھی تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کے 3 دن بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی, میڈیا ان سے سوال پوچھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے یہ ایکسٹینشن بہت ضروری ہے. سو کبھی کبھار حکومتوں کے ذہن میں یہ باتیں اٹک جاتی ہیں. گو کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے ذاتی طور پہ, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کیوں کیا جا رہا ہے. اصول پرنسپلز آف کورس کچھ اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے وہ محدود نہیں ہونا چاہیے کسی ایک شخصیت کے اوپر. ایک پورا ادارہ ہے, زبردست جنرل ہیں, زبردست لوگ ٹرینڈ ہیں, مگر ان کا جو سٹانس ہے بینڈ آرگنائزیشنز کے حوالے سے, دین گیون دا سچویشن بیک اپ کا, اس صورتحال کے اندر وزیر اعظم بھی کنونسڈ ہیں. کیوں آپ کی پارٹی دیتی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ ذرا زرتاج کو ریسپونڈ تو کرنے دیں. وہ جو مہر کہتی ہے فوج کے ساتھ کھڑے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت کے ذہن میں بالکل یہ کلیئرٹی ہے
کہ جنرل باجوہ جمہوریت کے لیے نہیں, ہم نے کہا ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں جو بڑے سٹرینج قسم کے حالات ہیں, جس طرح ہمارا اس وقت کشمیر کے اوپر جس طرح 106 دن سے زیادہ ہو گئے اور ان یوزول حالات ہیں, جس طریقے سے مودی کی سرکار کر رہی ہیں, اس وجہ سے جو ہے ہمیں ان کو کنٹینیو کروانا ہے جنرل باجوہ کو. تو یہ ہمیں اس کے اوپر بڑھا ہے کہ انہوں نے قوم کو اور ان کے بارڈرز کو ہم پروٹیکٹ کرنا ہے. دیکھیے جسٹس کوسا صاحب کے الفاظ ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر ابہام ہے, جو چیز آپ 72 سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے وہ کیا 6 مہینے کے اندر ٹھیک ہوگی, تو آپ ہمیں ٹائم فریم دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تو ساری بات تو قانون کے اوپر ہو رہی ہے, ہمارے اوپر کیا بات ہوئی ہے. تو سٹیٹمنٹ تو آپ جو مرضی کر لیں, تو حکومت تو بڑی کلیئر ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو ہمارے اسپیشلی کشمیر کے اوپر اور جو ہماری انڈیا کے ساتھ حالات ہیں, ہمارے یہ خیال ہے کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اچھا بریک میں لے لوں, اس کے بعد نسیم بھی آتی ہیں اس ڈسکشن میں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتے ہیں بیرسٹر احمد منصوتا کی طرف. اچھا چلے, نسیم نے پہلے کہنا تھا. بیرسٹر صاحب ہولڈ آن ٹو اٹ. میں آپ ہی کا سوال ویسے ان کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا, بیکاز آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ظاہر ہے کورٹ تو خود سے ایکسٹینشن نہیں دے سکتی, اور یہ ایکسٹینشن پھر وہی ایکسٹینشن ہے جو کہ پرائم منسٹر نے دی ہے. کورٹ نے اس کو 6 مہینے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا ہے, بالکل ایک بالکل کنڈیشنل اس پہ کہ جی. لیکن موہد میں یہ کہنا چاہتی تھی, جو زرتاج پہلے بھی کہنی تھی, اور یہ بات کہ میڈیا یہ تو میڈیا والی ایسی بات ہے جیسے نواز شریف کی النس پہ میڈیا کی بات تھی. خود ان کے منسٹر نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا, گورنر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی بیمار ہیں اور یہ کرٹیکل ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے کہا. اس کے بعد سارا جو ابال تھا میڈیا پہ آیا کہ یہ میڈیا نے جھوٹ بولا, یہ کیا. آج آپ بولا کہ یاسمین راشد نے بولا, یہ تو کہنے کی بات ہے. اچھا نہیں, آج میں بتاؤں, اور کل اور آج یہ میں اب آپ چیف جسٹس صاحب کو اور کورٹ کو کوٹ کر رہی ہوں کہ حکومت کے لوگ اتنے نااہل تھے, ان کی لیگل ٹیم, ان کو جا کے اپنی ڈگریز چیک کروانے کی ضرورت ہے. نمبر 2, انہوں نے آرمی چیف کا شٹل کاک بنایا, کبھی ادھر کبھی ادھر. نمبر 3, آرمی چیف بہت ایک رسپیکٹیبل شخصیت ہے, لیکن اور ان کا کام ہے کمانڈ کرنا. انہوں نے وہ سچویشن کر دی کہ وہ مشاورت میں اس امریکی میں شامل ہو گئے. تو زرتاج, ہم لوگ نہیں کہہ رہے کہ یہ نکمے اور یہ قابل, اور یہ ہم تو دیکھیں گے کہ بھئی 3 دفعہ نوٹیفیکیشن آئی. اور یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک لفظ کبھی آپ استعمال کر رہے ہیں ریٹائر, کبھی آپ اس میں سمری میں کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن, پھر آپ کوئی اور لفظ. دس از واٹ دا کورٹس آبزرویشن واز. ہم کون ہیں کچھ کہنے والے؟ جب کورٹ کی آبزرویشن ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ بات. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل جب کورٹ میں پہلے آپ کے جو فارمر لا منسٹر, جو 12 گھنٹے پہلے لا منسٹر تھے, وہ گئے, انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے 29 کو رات کے 12 بجے, اور 4 منٹ کے بعد آپ کے اٹارنی جنرل آئے, انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے 28 کو رات کے 12 بجے. اور آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی, جو بڑے سلجھے ہوئے شخص ہیں, ہم جانتے ہیں ان کو اتنے سالوں سے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو سائن نہیں کی نوٹیفیکیشن, اور جب آئے گی مجھے اور جب آپ دیں نا جواب. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب, جو سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوتی ہے, جو کوسچن اینڈ آنسر ہوتے ہیں, اس میں سے صرف وہ الفاظ نکال کے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں اور آپ وہ والے الفاظ کہہ دیں, ان دا اینڈ آپ وہ جو ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ اس کا ذکر نہ کریں. میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ کورٹ کیا کہہ رہا ہے. کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ 72 سال سے آپ کے آرمی اس کے اندر ایکٹ کے اندر ابہام ہے. وہ آج پورا دن اس بات کے اوپر نہیں ہوئی کہ میرے ٹیم یا اس کے ٹیم نے یا پرائم منسٹر کی ٹیم نے یہ کیا کیا. آج پورا دن قانون کے اوپر بات ہوئی کہ قانون کے اندر ابہام ہے, قانون میں نہیں پتہ چل رہا کہ کتنا ٹینیور کرنا ہے, کتنا پرولونگ کرنا ہے. یہ آپ نے اس کا وہ تلاش کرنا ہے. اب آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو کہا, ہماری ٹیم آگے کہتی تھی کہ نواز شریف بیمار ہے. ہم نے تو کہا کہ نواز شریف بیمار ہے. ہم نے کب کہا کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے؟ لیکن اگر نواز شریف اڑ کے جائے گا, سوٹ پہن کے جائے گا, بیماری کے بغیر تماشے بنائے ہوئے ہر 2 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں 2000 ہو گئے, 3000 ہو گئے, ڈپلیشن آف پتہ نہیں ڈپلیشن آف واٹر سے زیادہ ڈپلیشن آف جو ہے ان کے پلیٹلیٹس ہو گئی ہے. تو اس کے بعد شک ہوتا ہے. شک کا موقع کون دے رہا ہے؟ آپ حکومت کو شک کا خود موقع دے رہے ہیں, پوری دنیا کو اور اپنے ورکرز کو. اور آپ وہاں سے آپ کا ڈاکٹر عدنان کہہ رہا ہے
کہ یہ تو ایک سیکرٹ ہے. ہم اس وقت آپ کو پلیٹلیٹس نہیں بنا, لندن جا کے سیکرٹ بن گیا, یہاں آ کے ہر 2 منٹ کے بعد ٹویٹ ہوتی تھی. تو شک کا موقع تو آپ نے دیا, میڈیا کو ہم نے تو نہیں دیا, یہ تو آپ ان سے پوچھیں. اور بہرحال اس کا اینڈ یہی ہے, ہم بار بار ایک بات کریں کہ اگر ہم سے پہلے جتنے بھی حکومتیں, چلو وہ بہت لائق تھی, ہم تو نہیں تھے, ان کو ایکسٹینشن دیتی, جنرل کیانی کو انہوں نے ایکسٹینشن دیتی, جو یہ ساری تھی, کیا یہ وہ سارے اتنے نالائق تھے؟ اگر کبھی سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں دیا, پہلی دفعہ پٹیشن چلی گئی ہے, ہم تو آنر کر رہے ہیں قانون کے بھاؤ میں یو رائٹ 100% آپ کہہ رہے ہیں, آدھا وہ بھاؤ میں اور پھر باقی جو کورٹ نے کہا, ہم تو وہ کہہ رہے ہیں. ہم نے تو ایز اٹ از نسیم ازارہ صاحبہ کیا ہے, جو ایز اٹ از پہلے ہوتا رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے, 100%, بس طریقہ کار انہوں نے بتا دیا, ہم ویلکم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہے نا ایک لیگل مائنڈ, بیرسٹر احمد پنسوتا, یہاں پر ایک جو سوال ہے اس کو ہمیں ذرا تھوڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آرگومنٹ تو یہ بن گیا کہ چونکہ ٹیم بڑی نکمی تھی, نالائق تھی, سمری ٹھیک نہیں بنی, ڈیٹ نہیں پتا, ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا, ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں پتا, وغیرہ وغیرہ, ریٹائرمنٹ کی. لیکن جو مسئلہ سامنے آیا ہے فائنلی, کھودا پہاڑ جو اس میں جو مسئلہ نکلا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک لیگل ویکیوم ہے. کوئی ایسا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا جس کے تحت آپ اس کو دے سکتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل کیانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز میں ان کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے اور میں پریزیڈنٹ سے ڈسکس کر کے میں نے ان کو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ٹیم جو تھی, اٹارنی جنرل کی جو ٹیم تھی یا لا منسٹر کی ٹیم تھی, یہ کتنی ہی بریلینٹ سمری کیوں نہ بنا لیتی, کتنی ہی اچھی نوٹنگ کیوں نہ کر لیتی, کتنی اچھی انگریزی کیوں نہ استعمال کر لیتی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا. مسئلہ تو یہ تھا کہ عدالت کے سامنے یہ ڈسکوری ہوئی ہے, یہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ بھئی ایک لیگل ویکیوم ہے. وہ لیگل ویکیوم تو 2010 میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا, وہ لیگل ویکیوم اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا. جب یہ سب اپنے آپ کو جنرل مشرف اور جنرل ضیاء اور اسے کہتے ہیں جنرل ایوب نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی ہے, تو لیگل ویکیوم تو ایگزسٹ کرتا تھا. اس وقت سپریم کورٹس نے, لا منسٹریز نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے, میڈیا نے اس کو اٹھایا نہیں ہے. کیا میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے کہ اب یہ مسئلہ فار سم ریزن اٹھ ہی گیا ہے؟ یہاں مسئلہ نالائکی کا نہیں ہے, سمری لکھنے کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ لیگل ویکیوم کا تھا. میں سمجھتا ہوں جی, میں پارٹلی اگری کرتا ہوں, بٹ فرسٹ آف آل ایک لائن میں اگر ہم ایشو انڈرسٹینڈ کر لیں, آرٹیکل 243 کے تحت کمانڈ کرتی ہے ملٹری فورسز کو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور obviously سٹنگ گورنمنٹ, لیکن دیٹ از سبجیکٹ ٹو لا. وہ لا جو 2 موجود ہیں ان میں ایک 1954 کا ملٹری ایکٹ ہے, 1998 کے رولز ہیں جس کا 255 ہے, وہ بھی سائلنٹ ہے. لہٰذا سبجیکٹ ٹو لا والا جو پارٹ ہے وہاں پر ویکیوم تھا. دس پٹیشن, جب یہ پٹیشن ہوئی, اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں قابل ستائش بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کے ایشو کو پہلی دفعہ ٹیک اپ کیا گیا. ہم جوڈیشری کو, جہاں پر میں بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز کیا گیا. دے کیم آؤٹ ود دا بیسٹ پاسبل سولوشن. جو نالائکی اور لائکی کی بات ہے, اس میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ سے اس لیے اگری نہیں کر پاتا کہ یہ ایک سچویشن ہی یونیک تھی. اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا ویو اپنا تھا, لا منسٹر صاحب کا جو ہے ان کا ویو اپنا تھا. دس از دا بیوٹی آف دس پروفیشن کہ ہر آدمی اپنی سبمیشنز کرتا ہے. بٹ جہاں نسیم زہرا بی بی صاحبہ کی بات ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 2 کنفلکٹنگ ویوز ان چیزوں پہ تو نہیں ہو سکتے کہ 28 کی رات کو یا 29 کی رات کو. باقی میں تمام چیزوں میں مان لیتا ہوں بات کہ اٹ واز اے موٹ پوائنٹ, لیکن اگر فیکچوئل باتوں پہ بھی آپ کی یہ باتیں ہوں گی تو عدالت آف کورس اس سے ٹریگر ہوئی, ٹیک آف ہوئی, جس پر عدالت نے کہا جی کہ آپ کیوں ایک سٹیٹڈ پوزیشن صحیح طرح نہیں ہمارے سامنے لا سکے. جب وہ لائی گئی تو لیجسلیشن کا کہا گیا, اور اس پر متعدد ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ فیڈرل لیجسلیچر کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لیجسلیٹ کریں. ہمارا جو DW ماڈل ہے, جسٹس جواد حسن نے بھی ابھی ریسنٹلی کیا, ڈومیسٹک ورکرز ہیں, بے تحاشا کیسز ہیں, MQM کیس ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی سمت میں ہم چلے گئے ہیں. ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس کے بارے میں بات کرنا, جس کے بارے میں عدالت جانا ایک مشکل تھی پہلے, آج وہ چیز ریزالو ہو گئی. اور سب سے بڑا فائدہ اس میں اس انسٹیٹیوشن کا اپنا ہے کہ کلیئرٹی آ گئی کہ آپ نے ری اپوائنٹمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے ٹینیور ڈیفائن کیسے کرنا ہے, آدمی کب ریٹائر ہو رہا ہے اور کیسے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی تھنگ رانگ ود دیٹ. سو نالائکی لائکی والی بات پہ میں بھی جوڈیشل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کروں گا, بلکہ لیگل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کروں گا. جی ہاں نہیں, لیکن تو پھر بات یہی ہوئی نا کہ مسئلہ اگر لائق ہوتے بھی بہت زیادہ, سب سے بریلینٹ بھی ہوتی ہے ساری ٹیم, تو جو لیگل ویکیوم کا ایشو وہ تو ہسٹوریکل چلا آ رہا تھا, اس کو تو وہ ریپیئر نہیں کر سکتے. بہرحال اگلا میرا ایک کوئک آپ سے سوال ہے اس سے پہلے کہ مہر کی طرف میں جاؤں, کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اب سب لوگ قانون اور لا اور اس کی بات کرتے ہیں, ہر چیز قانون میں لکھی بھی تو نہیں ہوتی ہوگی. برطانیہ میں تو اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے ریٹن, وہاں تو وہ پریسیڈنٹ, پریکٹس اور اس طرح کی چیزوں میں چلتے ہیں. ہر چیز تو لکھی بھی ہوتی بھی نہیں ہوگی. بالکل آپ کی بات درست ہے جی, کہ ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح نسیم بی بی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, لیکن ہر چیز
لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کانسٹیٹیوشن میں نہ ہی قانون میں. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. بٹ ہماری سپریم کورٹ سابقہ ادوار میں اس حد تک گئی ہیں جہاں پر انہوں نے قانون بنائے بھی ہیں اور اس سے بھی آگے گئی ہیں. اب سپریم کورٹ جس طرح کھوسا صاحب نے خود کہا کہ 2009 کے بعد کوئی سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، بلکہ بہت ڈراسٹکلی ڈفرینٹ ہے، تو وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک ضرورت سمجھی کہ اس کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے ہے. اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب قانون کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے جہاں پر جا کے آپ یا قانون بنا رہے ہوتے ہیں یا آپ قانون جو ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی صرف ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ آیا، ایک پٹیشن فائل کی گئی قانون ہائی کورٹ میں کہ جی ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ بنایا جائے. عدالت نے نوٹسز ایشو کیے، ان دا مین ٹائم وفاق نے پروونس نے آ کے اپنا لا رکھ دیا، عدالت نے اس سے اگری کرتے ہوئے ججمنٹ پاس کر دی. اب اگر آپ اس کو لیجسلیشن کہہ لیں یا آپ اس کو مشینری کو کیٹلائز کرنا کہہ دیں، سو اٹس اے ویری تھن لائن بٹوین دا ٹو. میں سمجھتا ہوں کہ اس بینچ نے ایگزسٹنگ سچویشن میں موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے بڑا ہی اچھا اور مناسب فیصلہ کیا. جی اچھا صحیح ہے. یہ اور بات ہے، میں بھی مہر کی طرف جا رہا ہوں ایک ڈفرینٹ سوال کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کورٹ کے ڈیسیجن میں یہ لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کورٹ کو بار بار یہ بتایا has pains to explain that the answers to these questions are based on practice being followed by in the army, but the said practice has not been codified under the law. تو ایک پریکٹس کا وزن بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے جس کو ہم کسی دن کریں گے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ روایت اس سے پہلے موجود ہے. ہاں جو موجود ہے لیکن اس کو تھوڑا سا باریکی سے بھی پڑھیں، اس کو تھوڑا سا باریکی سے بھی پڑھیں اگر آپ اس کو. وہ اتنا ٹائم نہیں ہے اس وقت نا، وہ میں کہیں اور اس کو ڈسکس کروں گا. پریکٹس سے کچھ اور مطلب ہے ان کا. مہر بخاری صاحبہ، کیا اس پورے کرائسس سے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، ایک عام تاثر ہے جو ٹیلی ویژنز میں ڈسکشن ہوئی کہ یہ حکومت کو تو پہلے ہی تانے تھے کمزور ہونے کے، نالائق ہونے کے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس 3 دن کے 72 گھنٹے کے کرائسس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور غیر مستحکم ہو کے ایمرج ہوئی ہے، اور اب اس کے دشمن اس پہ زیادہ آسانی سے حملے کر سکتے ہیں. جی روایتی طور پہ تو حکومتیں کمزور ہی ہوتی ہیں یوزلی جب اس طرح کے پروسیسز سے گزرتی ہیں، اور میں اس پہ اور ابھی الیبوریٹ کروں گی، مگر کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کنونشنز کے حوالے سے بھی، یہ پچھلے 2 دنوں میں اس کے اوپر بحث بڑی طویل ہوئی ہے. بلکہ اٹارنی جنرل نے تو انڈین سپریم کورٹ کے بھی ایک فیصلے کو بھی کوٹ کیا جس کے اندر کہا گیا کہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے اسٹیبلشڈ لا اور اسٹیبلش کنونشنز کے درمیان، بلکہ اسٹیبلش کنونشنز بھی اتنا ہی وزن رکھتی ہیں. جس پہ چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ یہاں تو آپ ملٹری کنونشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کنونشنز کی نہیں بات کر رہے. اور مسئلہ ادھر یہ ہے کہ ادھر کوئی کنونشن جو ہے اس کے اندر بھی کوئی کنسسٹنسی دکھائی نہیں دیتی. راحیل شریف صاحب، کیانی صاحب ایکسٹینشن لے لیتے ہیں، راحیل شریف صاحب صحیح وقت پہ گھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے جنرل باجوہ صاحب آتے ہیں، آپ پھر 3 سال کی ایکسٹینشن کا ذکر کرتے ہیں. تو اور وہ نوٹیفیکیشنز بھی سامنے رکھے گئے. کیانی صاحب کی ایکسٹینشن جب سامنے نوٹیفیکیشن رکھا گیا تو اس کو جب پڑھا جج صاحبان نے تو انہوں نے کہا اس کے اندر تو لفظ بھی ایکسٹینشن کا یوز ہوا ہے، یعنی کہ ایکسٹینشن فار اے ٹینیور آف 3 ایئرز، جس کے اوپر پھر جسٹس منصور صاحب نے کہا کہ پھر 3 سال کا ذکر ہو گیا. جسٹس کھوسا نے کہا کہ یہ دینے کا حق کون رکھتا ہے 3 سال کا، اس کو ڈٹرمن کرنے کا اس کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ لا یا قانون کا ذکر ہے، وہ تو فقط ایک لائن ہے صرف. اور پھر راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ والی بھی نوٹیفیکیشن جب دیکھی تو اس کے اوپر بھی گریٹویٹی اور ریٹائرمنٹ پرکس اور ان چیزوں کا لکھا ہوا تھا. اس کے اوپر بھی یہی بحث ہوئی کہ جناب والا یہ تو کوئی قانون ہے ہی نہیں نا، تو یہ آپ کہاں سے لکھ دیتے ہیں یہ چیزیں، یہ ڈیٹیلز کہاں سے آ رہی ہیں. تو بہرحال اتنا اہم ہوتا ہے اور ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے، بیرسٹر غالباً بیرسٹر احمد صاحب کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے موہد، آئی ایگری ود یو کہ جدھر 70 سالوں سے اس کے اوپر گفت و شنید نہیں ہوئی یا کسی نے اس کے اوپر دیکھا نہیں، تو یہ بھی کہنا انفیئر ہوگا کہ یہ فقط یا سرے سے اسی گورنمنٹ کی غلطی ہے. اس گورنمنٹ کی غلطی یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ قبرستان بھرا ہوا ہے ایسے بہت سے اشخاص سے جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. ادارے ختم نہیں ہوتے کسی ایک کے جانے یا آنے سے، یہ بات ہماری ہر حکومت آ کے بھول جاتی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بھی غلطی تھی یا نہیں، اب عمران خان پہلے سے زیادہ کمزور ہوئے ہیں، مضبوط ہوئے ہیں. عمران خان مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ سارا کرائسس تھا، مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب زیادہ کمزور ہوں گے،
کیونکہ اتنا کچھ کھل کے جب سامنے آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے مزید پرابلمز یہ آ رہی ہیں. پہلے IMF جانا ہے نہیں جانا, اچھا جانا ہے, اچھا چلے گئے. یہ پہلے اکنامک ٹیم چینج ہوتی ہے, اس کے بعد مزید ہکپس ہوتے ہیں, پھر یو ٹرنز کو نئی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن دے دیا جاتا ہے, پھر یہ اتنا بڑا. سو مجھے مزید کمزور بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس لیے بھی کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی, ان کی بھی زبانیں اب کھل چکی ہیں, وہ بھی اپنی پوزیشننگ واضح کر رہے ہیں. اور اب یہ ایسا وقت ہے جدھر عمران خان صاحب کو اپوزیشن کو سمجھ جانا چاہیے کہ سسٹم میں اپوزیشن کی ایک رائے اور وقت ہے, اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب ہر ایشو کے اوپر, یعنی کہ اس معاملے میں کیا تعلق ہے اپوزیشن کا, وہ خاموش رہے ہیں. اب آپ بیکاز آپ کے پاس زرتاج گل صاحب بیٹھی ہیں, گلوبل وارمنگ کے اوپر بھی آپ ذمہ دار اپوزیشن کو ٹھہرا دیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. اور اب الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ہے, یہ ایشو ہے, اس کے اوپر ایون دو آپ سمپل میجورٹی سے ایکٹ کر بھی بنا بھی لیں, the fact remains کہ اتنا حساس ایشو ہے, آپ کو کنسنسس چاہیے. یو کی ناٹ گو اہیڈ اگر ایک چیز جو ہے وہ کنٹروورشل ہو. بریک مجھے لینی ہے مہر, مجھے بریک لینی ہے. آپ خود ٹیلی ویژن میں ہیں, آپ کو پتا ہے مجھے بریک لینی ہے. بریک لینے کے بعد اس سوال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عمران خان مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے, آگے مستقبل ہے کیا, آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا جس کا مہر بخاری صاحبہ نے تھوڑا سا جواب دیا کہ اس پورے کرائسس کے نتیجے میں یہ جو 72 گھنٹے کا 72 آورز آف کرائسس جو تھا, اس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت مضبوط ہوئی ہے یا عمران خان کی حکومت کمزور ہوئی ہے, اور سیاسی مستقبل اب اس حکومت کا کیا ہے. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لڑنا نہیں چاہتی مہر بخاری سے, آپ نے کہا ہے, لیکن پھر بھی واٹس یور اوپینین؟ وہ سمجھتی ہیں کہ ویک ہو گئی. مائی اوپینین از دیٹ کہ اٹ واز نیور اے کرائسس. اچھا, یہ دو بہت بڑے ادارے, ایک سپریم کورٹ اور ایک آرمی, جس نے تعین کرنا تھا کہ آپ کا قانون خاموش ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کس کی کیا جورسڈکشن ہے. آرمی نے تھوڑا تعین کرنا تھا, حکومت نے کرنا تھا. نہیں, ہمیشہ سپریم کورٹ ہی بتاتی ہے کہ انٹرپریٹیشن کیا ہے قانون کی, تو وہ انہوں نے بتا دیا, ہم نے اس کو ویلکم کیا, ہم اس کو جو بھی کوئی سکم ہے جو اردو کا لفظ اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے. یہ اس میں کرائسس کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اب حکومت کمزور ہوئی ہے, یہ پھر میں دوبارہ سے وہی کہوں گی کہ پھر شاید وہ لوگ پرائم منسٹر عمران خان کو جانتے نہیں ہیں, شاید ان لوگوں کو لیڈرشپ کا پتہ نہیں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, جو کرائسس میں ہی وہ لیڈر بن کے آتے ہیں. کے لیے آپ کو یہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کریں گے یا کانسٹیٹیوشن میں کریں گے؟ نہیں, میرے خیال میں آرمی ایکٹ میں ہی کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پی 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 اور پی ایم ایل این کی؟ اگر ضرورت پڑے گی یہ تو پھر بعد میں دوبارہ جب اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہوگی. اور میرے خیال میں جو اسٹارٹ میں نسیم ظاہرہ صاحبہ نے کہا کہ یہ تو 6 دن میں ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں دیکھیں گے مجھ سے بڑے بڑے قانوندان پارٹی میں موجود ہیں, پورا کر لیں. تو اس میں وہ دیکھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار نکلنا ہے, تو حکومت کامیاب ہوتی ہے. پچھلے دفعہ بھی کنٹینر پر جب سارے نالائق نکمے کرپٹ لوگ چڑھے تھے, واپس جب بنو گئے نا تو بیویاں بھی لڑ پڑی. خالی ہاتھ نہیں گئے. جی بالکل, ہاں, وہ پھلی بھی نہیں لے کر گئے. چیز ہے کہ خالی ہاتھ نہیں گئے. جب بنو اور رحیم خان واپس کیے تو بیویاں لڑ پڑی کہ تم تو استعفا دے کر. دوسرا گلوبل وارمنگ کا نا پاکستان بھی ذمہ وار نہیں ہے. پتا چلا کہ بیویاں لڑ جی وہ آپ نے سارا ٹی وی پہ دیکھا تھا, انہوں نے کہا کہ تم تو استعفا لے کر آئے تھے, تم تو استعفا بھی لے کر نہیں آ گئے ہو, تو انہوں نے بیویوں نے نکال دیا تھا. تو وہ تو اس وقت بھی حکومت بہت کامیابی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار تو پاکستان خود نہیں ہے, تو ہم نے اپوزیشن کو کیا کہنا, 0.7% بھی پاکستان کا حصہ نہیں. بیویوں کو کیا انٹرسٹ ہے, ان کو تو ٹماٹر پیاز کا کام, ان کی خاص کر کے بیویوں کا. بہرحال جن کو آپ لارے لگا کے آئے تھے نا کہ ہم جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کا استعفا دینے, احمد پنسوٹا, یہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہونی ہے یا کانسٹیٹیوشن کو بھی ہاتھ لگانا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی جو ابھی جس حد تک بات ہو رہی ہے وہ تو آرمی ایکٹ میں ہی امینڈمنٹ ہوگی, اور گورنمنٹ کو سوٹ بھی وہی کرے گی سمپل میجورٹی سے اگر کرنا ہے. آئین کی ترمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر سیاست شروع ہو جائے گی. اور دوسری جو ایک بات میں سمجھتا ہوں, آپ نے سوال پوچھا زرتاج بی بی سے, اس کا ایک آسان حوالہ یہ ہے کہ اگر آپ ججمنٹ دیکھیں تو ججمنٹ اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, اور انہیں پر واپس بھیجا ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے ون ون سچویشن کچھ ایکسیپٹ کرنی ہے تو وہ یہ کہیں کہ لیجسلیشن کرنے کے لیے بھی مجھے ہی واپس بھیجا گیا ہے, لہٰذا میں مضبوط ہوں گا. This is the argument if they want to take کہ جی میاں صاحب عمران خان صاحب مضبوط ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ جاتے نہ چاہتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کی سپریمیسی جو ہے پارلیمنٹ کی وہ ایکسیپٹ کی ہے اور کہا یہ ان کا کام ہے اور ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا رک جائیں. نسیم, اس پہ تو ویسے لکھا ہے, کلیئرلی اسپیسیفائی دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا سروس آف دا COS
through an act of parliament and to clarify the scope of the article 243 of the constitution in this regard. ये तो constitution की बात हो रही है, army act नहीं through an act of the parliament. So अगर आर्मी एक्ट को आप अमेंड करेंगे तो पार्लियामेंट के थ्रू होगा. सो देन अमेंडिंग द आर्मी एक्ट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नंबर 1. नंबर 2, 243 very clearly states, gives the blanket authority to the prime minister. act legislation है. हाँ, एक्ट इज एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेशन. देखिए ना, एक्ट इज लेजिस्लेशन. पेरेंट वो बॉडी है जिससे फिर फ्लो करते हैं रेगुलर रूल्स और रेगुलेशन. अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाना तो ऑपोजिशन की इतनी कोई खास मेहनत और जरूरत नहीं है, तो फिर तो इमरान कर लेंगे आसानी से. कर लेंगे. आई थिंक पार्लियामेंट में तो मसला नहीं, तो नहीं हो रहे. नहीं, मैंने तो नहीं कहा वीक हो रहे. मैं भी बता रहा. अच्छा, सेनेट में उनको जरूरत होगी, लेकिन मेरा नहीं कर लेंगे. लेकिन ना, सेनेट पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी थी या नहीं दी थी? पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पता नहीं किस बेसिस पे वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे. बट कमिंग बैक टू वीक है या मजबूत है, वीकनेस और मजबूत, ये देखें, ये 3 दिन का मसला है. 72 घंटे फोकस रहा है. अब 72 घंटे में इस बात को भूल के आगे चलेंगे. बात वापस आएगी टमाटर, मटर, ऑपोजिशन, अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों पे. आपने कहा बात तो जाके ठहरेगी टमाटर पे. आपने कहा कि नेसेसरीली कमज़ोर ही आप देख रही हैं इमरान खान को. यहाँ ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करनी है, वो तो कर ही लेंगे वो लोग, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है PMLN या PPP की. ज़रूरत है फॉर गवर्नेंस. ये बात गवर्नेंस के लिए है ना, इस चीज़ से बचने के लिए तो नहीं है. नहीं, ये तो ख़त्म हो गई ये चीज़. ये ख़त्म हो गई. मेहर ने तो नहीं कहा. इस हवाले से तो देखिए जरूरत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि आपका आइन का आर्टिकल 240 ये बताता है, बैरिस्टर अहमद कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपके जो लोग सर्विसेज में होते हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो या फेडरल गवर्नमेंट में हो, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, सैलरीज होती हैं और ये पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये सब डिटेल्स होती हैं, वो कानून के तहत लॉ, उसके हवाले से आप लॉ बना सकते हैं. आप जजेस को भी देखें, उनकी तकर्री तो आइन का हिस्सा है, मगर उनकी सैलरीज, उनकी अलाउंसेज, ये सब डिटेल्स जो हैं, इट्स पार्ट ऑफ द रूल्स. सो इधर भी अगर देखें, मे बी इट डज मेक सेंस कि अगर आप कल को आपने फिर मुद्दत मुलाजमत चेंज करनी हो, गालिबन चले 5 साल करनी हो या 4 साल करनी हो, तो फिर आप आईनी तरमीम लाएंगे. हर दफा तो इस तरह नहीं हो सकता. तो मे बी इट्स मोर प्रैक्टिकल कि आप कानून अमेंड करने, एक्ट बनाने की तरफ ही जाएं. इट मेक्स मोर सेंस दैट वे. आज का कंटेंट ऑफ द ऑर्डर जो है, ये जितना भी मैं ज़रताज गुल साहब, मैं भी आपसे नहीं लड़ना चाहती सर, आंखों पे आपकी इज्जत, ऐसी बात नहीं है. मैंने तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी वजारत देखते हुए कहा था. मगर द पॉइंट बीइंग कि अगर आप ऑर्डर भी देखें, हमारी बात ना सुने, चले हम तो, आप छोड़ दीजिए हम क्या कह रहे हैं. ऑर्डर के अंदर भी वाज़ेह तौर पे कंटेंट ऑफ द ऑर्डर जो है वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना स्टांस शिफ्ट करती रही है, ऑसिलेट कर रही है. लाइक पेंडुलम का वर्ड तो यूज नहीं हुआ, शॉर्ट ऑफ दैट. ये क्या, ये जो लिखा है ये सुनिए. प्रोसीडिंग्स बिफोर अस ड्यूरिंग दीज लास्ट 3 days ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हैज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप खुद भी फैसला नहीं कर पा रहे. गो कि मैं आपको ब्लेम नहीं करती, ये 70 साल का एक भारी भरकम पत्थर है जो किसी ने अल्लाह अल्लाह करके उठाना तो चाहा है, मगर एटलीस्ट जब काम अपने सामने आता है तो वो तो जरा सा बंदा बेहतर कर ही लेता है देख के. अच्छा, जरा वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, क्या मौसम में कोई तब्दीली देखती हैं आप? 60 सेकंड है. नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि जो जैसा हो रहा था पिछले 70-72 सालों से, अगर ये नए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को परा पड़ी तो हम ज़रूर इसको ठीक करेंगे. बाकी जिनसे आप टमाटर क्लब का पूछते हैं, जो भी कमेंट करता है वो टमाटर क्लब के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ लग जाती है. सो टमाटर भी उगाने चाहिए, सब्जियां भी उगानी चाहिए, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द डे. हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी सब्जियां उगाएं और वैल्यू एडिशन करें ताकि कल को 3 रुपये टमाटर ना हो और फिर किसान ना उगाएं. अच्छा, आप अपनी ऑपोजिशन के साथ ताल्लुकात को इसके बाद बेहतर होते देखती हैं क्या? मुझे लगता है आज ये जो रेट्रिक है इमरान खान का, करप्शन, एहतसाब वगैरह, इसको थोड़ा सा नहीं देखिए, वो तो रूल ऑफ लॉ है ना. करप्शन से तो जिसने भी करप्शन किया और जो करेगा वो तो पकड़ा जाना चाहिए ना. पकड़ते तो है ही नहीं, पकड़ता तो नैब है. वो वही बात है ना. अब नैब कोई किसी और मुल्क का तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही है ना. तो लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को गालिम गलोच प्रोडक्शन ऑर्डर से बढ़ के वाकई कानून साजी करनी चाहिए. एनी चेंज क्विक आप देखती हैं चेंज आते हुए अगले चंद हफ्तों में? नाज़रीन, ये बहस आपने देखी, बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल, बहुत ही दिलचस्प बहस थी. मेरे तमाम अपने जो गेस्ट हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और इसका फैसला कि इसमें से क्या समझ आई, ये आपका है फैसला, हमेशा आप ही का होता है. आप ही फैसला करते हैं कि क्या समझ आई, क्या मतलब आपने निकाला. आज इतना ही, फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.